ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، آج عموماً لوگوں کی زبانوں پر ایک تذکرہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے مہنگائی اور معاشی بحران۔ ہر مجلس میں اس کا تذکرہ عموماً ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی دو لوگ ملتے ہیں، آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں ضرور اس کا تذکرہ آتا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کام کیسا چل رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ شکوہ ضرور آتا ہے، ایک حقیقت بھی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ وسائل کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کام دھندہ زیادہ نہیں ہے، تو پریشانیوں کو اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ صرف اس تذکرے کو یا بہت سے بہت دل کی بھڑاس کے نکالنے کو شاید کافی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اسباب پر تو غور کرے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہے، پھر اس پر غور کرے کہ اس کا علاج کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہے۔ تو حالات سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے۔ اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو جو صورتحال ہے اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کا حل اور علاج ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپس میں بحث و مباحثہ، بات چیت اور تذکرے، اس سے کوئی مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا جب تک عملی طور پر اقدام نہ کیا جائے۔ یہ مہنگائی کوئی نئی بات نہیں ہے، خود صحابہ کرام کے دور میں بھی مہنگائی ہوئی ہے۔ احادیث میں ملتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایسی ترمذی کی بھی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ غلط سعر، نرخ بہت زیادہ ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، فسعر لنا، ہمارے لیے کچھ نرخ مقرر کر دیں، یعنی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ عادت کے مطابق جو ہوتی تھی ان سے بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو آپ کوئی نرخ مقرر کر دیں۔ تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، اصل نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہے، روزی تنگ کرنے والا اللہ ہے، روزی کشادہ کرنے والا اللہ ہے، میں نرخ مقرر نہیں کر سکتا۔ آپ نے صحابہ کے دور میں نرخ خود مقرر نہیں فرمائے، اشیاء کی قیمتوں کی تعین آپ نے خود نہیں۔ علماء نے ان احادیث کے تحت لکھا ہے
کہ لوگوں کو اشیاء کی خرید و فروخت میں جب تک ان میں امانت، دیانت اور خدا خوفی موجود ہو آزاد چھوڑنا چاہیے، تاکہ لوگ اپنی آزادی سے اپنی چیزوں کو بیچ سکیں اور خرید سکیں۔ لیکن اگر لوگوں میں امانت نہ ہو، دیانت نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، منافع خوری ہو، بد دیانتی ہو، خیانت ہو، جھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، تو ایسی صورت میں پھر ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب طور پر نرخ متعین کر دیں، تاکہ عوام کو، لوگوں کو نقصان نہ ہو، اور اس پر کنٹرول کریں اور سختی کے ساتھ پابندی کروائیں۔ ورنہ اصول یہی ہے کہ اگر امانت دیانت موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں نرخ مقرر نہیں کرنے چاہیے، اللہ قابض و باسط۔ پھر جب صحابہ کے دور کے بعد خلفاء کا دور آیا تو ان میں بھی بعض خلافتوں میں مہنگائی کا دور رہا۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ عباسی جو دور خلافت تھا ان میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، اور ان میں بھی جو مستنصر باللہ کا زمانہ تھا اس میں بے انتہا مہنگائی ہوئی، قحط سالی ہوئی، لوگ بہت معاشی پریشانیوں کے اندر آ گئے، یہاں تک کہ کھانے میں کتے اور بلیاں بھی کھانے لگے۔ اور جب وہ شہر کے کتے اور بلیاں ختم ہو گئیں تو 5 درہم کے عوض میں کتے اور بلے فروخت ہوتے تھے، لوگ ان کو خرید کے اور پکا کر ذبح کر کے کھا جائے گا۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ آدم خور ہو گئے، اور لوگوں کی ایک جماعت، یہ لکھا ہے کہ وہ مکانوں کی چھتوں پر بیٹھتی تھی رسیوں اور آنکڑوں کے ساتھ، اور نیچے سے کوئی شخص گزرتا تھا، جب ان کو بھوک محسوس ہوتی تو وہ رسی اور آنکڑا پھینک کر اس آدمی کو اوپر اٹھا لیتے تھے اور اس کو مار کر کھا کے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مستنصر باللہ کا وزیر گدھے پہ سوار ہو کر مستنصر باللہ سے ملنے کے لیے اس کے محل خلافت میں جا رہا تھا، راستے میں لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کے گدھے کو بھی مار کر کھا گئے اور خود اس وزیر کو بھی مار کر کھا گئے۔ اتنی قحط سالی ہوئی اور اتنی بری حالت ہوئی، اور مستنصر باللہ نے اپنے محل کے سارے سامان فروخت کر دیے، ایک چٹائی کے اوپر بیٹھ کر وہ وقت گزارتا تھا لوگوں کے ضروریات کو پورا کرنے میں۔ تو مہنگائی تو اس طرح ہوئی اور حالات معاشی اتنے خراب ہوئے، لیکن اس کے اسباب کیا تھے، ان کی وجوہات کیا تھیں؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں عمومی طور پر ایک بڑا سبب ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندروں کے اندر فساد پھیل گیا۔ اس فساد سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر بڑا عموم رکھا گیا ہے، کوئی تعین قرآن کریم میں نہیں کی، چاہے وہ طوفانوں کی صورت میں فساد ہو، بدامنی کی صورت میں ہو، قتل و غارت گری کی صورت میں ہو، یا ناگہانی آفات اور حوادثات کی صورت میں ہو، یا مہنگائی اور معاشی بحرانوں کی صورت میں ہو، وہ سب فساد۔ تو اللہ فرما رہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، آگے اس کا سبب ذکر فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے۔ آج ہم مہنگائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم سودی معاملات چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانیاں اور پیغمبر کے احکام کی خلاف ورزیاں ہم چھوڑ رہے ہیں؟ تو جواب نفی میں۔ ہم نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، لیکن مہنگائی کا اور فساد کا رونا ہم رو رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ بہت آسان بات ہے، کسی پر الزام لگا دینا یہ بہت آسان ہے، زبان کی ذرا سی حرکت سے پورے واقعے کا ذمہ دار کسی کو بنا دیا جائے، یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بات حل نہیں ہو رہی، اس سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ اصل یہ ہے کہ سبب کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، پھر آگے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ یہ فساد زمین میں کیوں پھیلایا جاتا ہے، زمین میں مسلمانوں پر یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کو ان کے گناہوں کا ذرا مزہ چکھایا جائے۔ جو گناہ کر رہے ہیں اور تنبیہ سے باز نہیں آ رہے، ان کو ذرا مزہ چکھایا جائے کہ دیکھو تم نافرمانی نہیں چھوڑ سکے، ہم تمہارے ساتھ یہ حال کریں۔ اور پھر آگے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں، توبہ استغفار کر لیں۔ تو اس آیت میں دنیا کے اندر اور سمندروں کے اندر فساد کے پھیلنے کا بھی ذکر ہے،
اور اس کا سبب بھی ذکر ہے اور اس کا علاج بھی ذکر ہے. سبب ہے گناہ اور اس کا علاج ہے رجوع اللہ. تو جب تک ہم اس بات کی طرف نہیں آئیں گے، رجوع اللہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا یہ معاشی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. پھر اس کا ایک بڑا سبب وہ ذخیرہ اندوزی ہے. مہنگائی کا ایک سبب ذخیرہ اندوزی، اور یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. جس کو اللہ نے کچھ مال دیا ہے، کچھ اس کو طاقت دی ہے، تو وہ زیادہ منافع کے لیے، زیادہ فائدے کے لیے اشیاء کا اپنے پاس ذخیرہ کر رہا ہے. اور جب مارکیٹ سے کوئی چیز شارٹ ہو جائے گی تو اس کی قیمت میں خود بخود اضافہ ہوگا. ایک چیز فراوانی کے ساتھ مل رہی ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور ایک چیز قلت کا شکار ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو جب ذخیرہ اندوزی کرنے والے ذخیرہ کر لیں گے اور مناسب موقع کے انتظار میں ہوں گے، اس کے اندر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی بھی داخل ہے اور کرنسی کی ذخیرہ اندوزی بھی داخل ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ ڈالر کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور وہ مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں. جب ڈالر کی قلت ہوگی، روپے کی قدر خود بخود کم ہو جائے گی، مہنگائی کا اضافہ ہو جائے گا. یہ ہو رہا ہے. تو ذخیرہ اندوزی بھی مہنگائی کا ایک سبب ہے. اور حدیث شریف کی روح سے ذخیرہ اندوزی کرنے والا صرف خطا کار گناہ گار ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی جو ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے. اس کے بغیر کوئی اور شخص جو متقی ہو، نیک ہو، وہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا. تو ایک بڑا سبب یہ بھی. اس مہنگائی سے پریشان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی رزاقیت کے اوپر عقیدہ کمزور ہو گیا. قرآن کریم کی آیات ہم پڑھتے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ ہر زمین پر چلنے پھرنے والے کو روزی دینے والا ہے. اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اللہ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور طویل زمانے کے قیام کا ٹھکانہ بھی اللہ جانتا ہے. اور سب کا سب کتاب محفوظ یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو اس کے صفتی نام الرازق سے پکارتے بھی ہیں، یا رزاق بھی کہتے ہیں. دعائیں کرتے وقت اللہم ارزقنی بھی کہتے ہیں. لیکن جب کبھی معاشی تنگی کا ہم شکار ہوتے ہیں یا ہمارے اسباب اور وسائل میں کبھی کمی ہوتی ہے تو اللہ کی صفت رزاقیت پر ہمارا عقیدہ اس طرح نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اس موقع پر بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے اس کی روزی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو کتنی روزی ملے گی. اگر کبھی کمی ہو رہی ہے تو یہ مقدر کے مطابق ہو رہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو رہی. اگر اضافہ ہو رہا ہے تو یہ مقدر کے مطابق ہو رہا ہے. جب انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو زیادہ رزق کا مستحق سمجھ رہا ہو، زیادہ مال کا اپنے آپ کو مستحق قرار دے رہا ہو اور اس کو وہ مال نہ ملے تو اس کو تنگی ہوگی، دل پریشان ہوتا ہے. اپنے دل و دماغ میں وہ ایک خاکہ بناتا ہے کہ مجھے اتنا مال ملنا چاہیے، یا آج کے دور میں میرے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے. اور وہ جب اس کو حاصل نہیں ہوتے تو دل تنگ ہوتا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، ٹینشن کا بیمار بن رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ مجھے وہ ملے گا جو میرے مقدر میں ہے. حدیث شریف کی روح سے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. روزی اور رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے رزق کو مکمل حاصل نہ کر لے، اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی صفت رزاقیت پر ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. جیسے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی مہنگائی کا ایک سبب وہ سستی اور کاہلی اور اپنے فرائض سے کوتاہی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے، کام کاج نہیں کر رہے، لیکن وہ خیالی پلاؤ بہت بناتے ہیں، ذہنی طور پر بہت زیادہ سوچ و بچار کر رہے ہیں. آج کے اس جدید دور میں اور جدید سہولیات میں اور میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو خیالی بنا دیا.
وہ خالی ایک سیل فون لے کر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر بہت سارے خیالات بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زمینی حقیقت نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. ایک وقتی طور پر ذہنی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حقائق دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو کامیابی کے لیے انسان کو پریکٹیکل ہونا ہو، فعال اور عملی ہونا ہو. اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو. بہت سے لوگ ہیں وہ صرف ایک ملازمت پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا پیکج مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں اور ملازمتوں سے فارغ کیا جاتا ہے یا بے روزگاری ہوتی ہے اور اس کو ملازمت نہیں ملتی تو پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اس کو چاہیے کوشش کر کے کوئی تجارتی پیشہ اختیار کرے. اسلام کے اندر تجارت کو ایک معزز پیشہ قرار دیا گیا، ایک عزت والا یہ پیشہ ہے. ذرا سی محنت سے اللہ اس کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں. ابھی چند دن پرانی بات ہے، ہمارے جامعہ کے طالب علم پردیسی ہے، مسافر ہے اور غریب ہے لیکن محنتی ہے. اس نے اسی قربانی کے دنوں کے لیے کچھ پیسے جمع کیے. اب اگر وہ چاہتا تو وہ لوگوں سے مانگ کر بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتا کہ میں مجبور ہوں، گھر میں پریشانی ہے، کچھ تعاون کر لیا جائے. اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اس نے تقریباً 2.5 لاکھ روپے اس کے پاس جمع تھے، اس سے اس نے یہ چٹائیاں اور ٹوکریاں جو آج کل قربانی میں استعمال ہوتی ہیں وہ خریدی. اور وہ خرید کر اس نے ایک جگہ اپنی ایک ریڑھی لگائی اور وہاں کچھ سامان رکھ لیا. کچھ سامان اپنے بھائی کو دے کر دوسری جگہ اس نے رکھوا دیا اور چیزوں کو بیچنا شروع کر دیا. اس کو کچھ کرائے کی مد میں ضرورت تھی، میرے پاس آیا، کہتا ہے کچھ قرضہ چاہیے. میں کتنا چاہیے اس سے مقدار بتلائی. تو میں نے اس کو وہ قرضہ دیا. میں نے پوچھا کب واپس کروں. میرا ایک مقصد یہ تھا کہ شاگرد بھی ہے، مدرسے میں پڑھتا بھی ہے، اس کے معاملات کیسے اندازہ ہو جائے، اگر اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں عید کے دن 10 ذوالحجہ کو شام کو آپ کو پیسہ واپس کر دوں. اس کو 4-5 دن کے لیے قرضہ چاہیے. وہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک گاڑی آ رہی ہے، اس پہ سامان آ رہا ہے، مجھے کرایہ دینا ہے، اس کے پیسے نہیں. تو جیسے ہی وہ بک جائے گا میں آپ کو دے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ایک ڈائری لی، اس میں اس کے نام سے میں نے لکھا کہ اتنا قرضہ دے رہا ہوں، اس شرط پر دے رہا ہوں، اور اپنے سائن کیے، اس کے سائن کیے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. چلا گیا. کل وہ میرے پاس آیا شام کو ملاقات کے لیے، قرضے کی رقم لے کر آیا، مجھے واپس کی. میں نے ڈائری نکالی، اس پہ وہ سائن کرائے وصول جاوی کے. میں نے اس سے پوچھا تم نے اس 2.5 لاکھ میں کتنا نفع کمایا اور کتنی محنت کی. اس نے کہا کہ میں نے 2.5 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے نفع کمایا. 2.5 لاکھ مجھے میرے اپنے بچ گئے اور 2 لاکھ مجھے پروفٹ ہوئے. اب دیکھیے تھوڑی اس نے محنت کی، اپنے آرام کو قربان کیا اور جائز طریقے سے حلال روزگار سے اس نے 2 لاکھ روپے کمائے. آج کل ملازمتوں کے اندر اوسطاً 1.5 سے 2 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے، اور اس نوجوان نے ذرا سی محنت سے 3-4 دنوں کے اندر 2 لاکھ روپے کما لی. اور کہنے لگا کہ 70,000 کا کچھ مال میرے پاس ابھی موجود ہے، وہ بھی بک جائے گا، نہ بھی بکے تو میرا تو کام پورا ہو گیا. میں نے کہا تم کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ تو اس نے کہا میرے 3 مقاصد ہیں. ایک یہ کہ میرے ماں باپ وہ محتاج ہیں، ان کے ساتھ تعاون کروں گا. دوسرے میں عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں. تیسرے شادی کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کے لیے ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا. تعلیم بھی ہے. تو آج جو مہنگائی کی وجہ سے ایک پریشانی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان نے محنت چھوڑ دی، عملی اقدام چھوڑ دی. حالانکہ وہ محنت کرے تو اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ عام طور پر لوگ چٹائی کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ 800 کی، کوئی 900 کی بیچ رہے ہیں. تم کتنے کی بیچ رہے تھے؟ تو اس نے کہا 450, 550, 500. تو میرے پاس زیادہ لوگ آ رہے تھے، زیادہ مجھ سے خرید رہے تھے. تو اس کو میں نے کہا دیکھو یہی تجارت کا اصول ہے کہ مناسب نفع انسان حاصل کرے. زیادہ نفع کی وجہ سے اور لالچ میں انسان 1-2 دفعہ تو اپنی چیز فروخت کر دے گا، لیکن پھر لوگ اس پر نہ اعتماد کریں گے نہ اس کے پاس جائیں گے. اور وہ مجھے کہنے لگا میرے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحب ہے نا یہ ذرا سستے داموں میں دے رہے ہیں. میں نے کہا تم کو پڑی کتنے کی چٹائی؟ کہتا ہے 250 روپے کی چٹائی مل 250 روپے کی اس کو چٹائی مل رہی ہے اور وہ 450, 500 کی بیچ رہے ہیں. اور وہی چٹائی باہر لوگ 800 اور 900 کی بھی بیچ رہے ہیں، جتنے میں ان کو گاہک ٹکر جائے بیچ دیتے. تو ان نوجوانوں کو بھی چاہیے اور ان لوگوں کو جو معاشی بحران کی شکایت کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، محنت کریں اور عملی اقدامات کریں. اپنے آپ کو یہ انٹرنیٹ اور یہ جو میڈیا کے اندر مختلف کارٹون کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی مختلف شوز دیکھ رہا ہے، اس طرح اپنا وقت جو برباد کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہماری صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں.
دماغ کی صلاحیتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور ہمیں فائدہ بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ گھنٹوں بیٹھ کر اسکرین پر ہم وہ ڈسکشن دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی طور پر ہو رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اس سے کیا فائدہ؟ کیا اس سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا ہماری بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ تو اصل عملی اقدام چاہیے۔ مہنگائی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا کرے اور اپنے فرائض کو پورا کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو مہنگائی زیادہ نقصان نہیں پہنچے، وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لے گا۔ ایک بڑا سبب مہنگائی کا فضول خرچی ہے، یہ بھی آج ہمارے بہت زیادہ ہو۔ مارکیٹوں میں، بازاروں میں مختلف لوگ چلے جاتے ہیں اور جو دل چاہتا ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ دل میں یہ آ گیا، گھر والوں کی خواہش، یہ چیز لا دو، وہ چیز لا دو، حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروریات سے تعلق نہیں رکھتی، اگر وہ نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو انسان فضول خرچی کر رہا ہے اور پھر مہنگائی کا رونا روتا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر مختلف قسم کے کھانے کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کہ ابھی گھروں میں قربانی گوشت موجود ہے، لیکن آپ کو فاسٹ فوڈوں پر لائنیں لگی ہوئی ملیں گی، ریسٹورنٹ کے اندر ٹیبل خالی نہیں ملتی، کوئی پیزا کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی بروس کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ہوٹل کے اندر روٹی لینے کی لائنیں لگی ہوئی، گھر کی خواتین روٹی تک نہیں پکائی۔ ایک طرف ہم شکوہ کرتے ہیں کہ خرچے بہت بڑھ گئے، دوسری طرف حال یہ ہے کہ سستی، کاہلی اور ذمہ داری کا احساس نہ کرنا ہمارے اندر رچ بس گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ بازار سے گوشت لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے دیکھا، پوچھا کہ جابر کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں گوشت ہے، گوشت لے کے آ رہا ہوں، مارکیٹ گیا تھا، اچھا لگا تو میں نے خرید لیا۔ اب دیکھیے، خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گوشت اچھا لگا میں نے خرید، یہ نہیں کہا کہ ضرورت تھی لے لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر اچھی چیز جو تمہیں لگے گی تم اس کو خرید لو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس آیت کا مذاق نہیں ہو؟ اللہ فرما رہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستكبرون فی الارض وبما کنتم تفسقون۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھتے نہیں، حالانکہ ہمارے لیے اس میں بہت سے اسباق ہیں، رہنمائیاں موجود ہیں، ہدایات موجود ہیں۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی پسند کی چیزیں دنیا کی زندگی میں حاصل کر لی، جو تمہارا دل چاہا تم نے لے لی، جس کپڑے کو پہننے کا دل چاہا لے کے پہن لی، جو کھانا کھانے کو دل چاہا کھا لیا، جس قسم کا موبائل چاہیے تھا، جس قسم کی چیزیں چاہیے تھی، گھر کا سامان چاہیے، تم نے خرید لیا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم واستمتعتم بها، تم نے فائدہ اٹھا لیا، دنیا میں تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ فاليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو اہانت آمیز عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ دو وجہ ذکر فرمائی، بما کنتم تستکبرون فی الارض، تم زمین میں تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور نمبر دو وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، تم حکم عدولیاں کیا کرتے تھے، فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر جابر کو فرما رہے ہیں کہ جابر، کیا تم اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بنانے سے بچا سکتے ہو؟ تمہارا دل چاہا تم گوشت لے کر آ، حالانکہ کوئی حرام کام نہیں تھا، ناجائز کام نہیں تھا۔ کسی آدمی کا دل چاہے، ضرورت نہ ہو، وہ چیز خرید کے لے آئے، ایک مباح ہے، کر سکتا ہے، کوئی اس کو حرام نہیں کہے گا، ناجائز نہیں کہے گا، اس پہ گناہگار نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر انسان کے حالات سخت ہوں، مشکلات ہوں، تو ہر دل کے چاہے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انسان میں خرابی اور کیا آتی ہے کہ وہ خواہش نفس کا غلام بننے لگتا ہے، نفس عادی ہو جاتا ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے اس کو دے رہے، جو چاہ رہا ہے اس کو دے رہے۔ انجام یہ ہوگا کہ وہ جب حرام چاہے گا تو اس کو حرام بھی دے دے، اور جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا اور چاہت پوری نہیں ہوگی تو پھر اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے حرام ذریعوں کو اختیار کرے گا، مال حرام کمائے گا، جھوٹ بولے گا، ملاوٹ کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، یہ سارے کام وہ کرے گا اور پھر اپنے اس نفس کی خواہش کو پورا کرے گا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آپ فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ،
وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اس کو حرام خواہشات سے بچائے، اور ما بعد الموت کے لیے وہ کام کرے. وعمل لما بعد الموت. اور عاجز، درماندہ، بے وقوف، خسارے میں پڑا وہ شخص کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چلائے، جو نفس چاہے وہ اس کو لا کر دے. وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں لگائے، امیدیں بڑی بڑی ہوں کہ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے. یہ تو خواہ مخواہ میں ڈرا دیا جاتا ہے، ایسی کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں. صحابہ کرام کے اندر یہی حالت تھی کہ ان کو خوف خدا تھا، اپنے نفس پر قابو پا چکے تھے، نفس کی خواہشات کے غلام نہیں تھے. اسی لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا، ترقیاں دی. پھر یہ جو مہنگائی کا ایک بڑا سبب گناہ ہے، اس گناہ کا ایک دنیاوی نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے، پسینوں میں بدبو پیدا ہو جائے، اور طہارت و نظافت کو اس کو خیال نہیں رہتا. یہ گناہ ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے. چاہے وہ جتنا مرضی خوشبو لگا لے، باڈی اسپرے لگا لے، مختلف قسم کی چیزیں استعمال کر لے، لیکن جو پسینہ اندر اس کے گوشت اور خون سے بن کے باہر نکل رہا ہے، اگر اس کے اندر اعمال بد کی عادت ہے تو اس میں کبھی بھی خوشبو نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں کیسی خوشبو ہوتی. حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا پسینہ مبارک شیشی میں جمع کیا اور اپنی خوشبو اور عطر میں اس کو ملایا کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ پیغمبر کے مبارک پسینے کو جب خوشبو میں ملا کر ہم فروخت کرتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ کسی عطر کی خوشبو نہیں ہوتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خوشبو کہاں آ سکتی ہے جو پیغمبر کے پسینے میں؟ یہ وہ طہارت اور وہ تقوی، وہ ایمان، وہ اللہ نے جو ان کو نیکی اور صلاح اور فلاح کی دولت نصیب کی تھی، اس کی خوشبو. کہ جیسے جیسے ان کی امت کے لوگوں نے پیغمبر کے اس طرز کو اختیار کیا، اللہ نے ان کے جسموں میں ایسی خوشبو پیدا کی. ہندوستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا لقب تھا ملا مشکی. مشک ایک خوشبو ہے، نام تو کچھ اور تھا لیکن اس لقب سے مشہور ہو. جب کہیں سے گزرتے ان کے پاس سے مشک کی خوشبو آتی، لوگ بہت حیران ہوئے. لوگ پوچھتے ہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو وہ جواب نہیں دیتے تھے. ایک شخص نے بہت اصرار کیا تو اس کو واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک مکان سے ایک بوڑھی عورت نکلی. اس بوڑھی عورت نے مجھے کہا گھر کے اندر ایک بیمار ہے اور وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے، آپ آئیے اس کی مدد کر لیجیے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر ایک بوڑھی عورت ہے، کسی کو میری ضرورت ہے، میں چلا گیا. جب گھر میں گیا تو گھر کے اندر ایک حسین و جمیل عورت اس گھر کی مالکن بیٹھی اور اس نے دروازہ بند کرا دیا، اور اس کے دل میں ایک حرام کام کی خواہش پیدا ہوئی تھی، وہ اس کو پورا کرنا چاہتی تھی. اس نے صاف کہا کہ تم کو میں ہر روز یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں اور میں دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں تم سے اپنی حرام خواہش کو پورا کروں گی. آج مجھے موقع مل گیا. انہوں نے بڑا بھاگنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانو گے، میں نے دروازے بند کیے ہوئے، شور مچا دوں گی اور تم پہ الزام لگا دوں گی اور تم غلط کاری کے الزام میں سنسار ہو جاؤ گے. اب یا تو میری بات مان دو یا سنسار ہونے تیار ہو. ان اللہ سے مدد مانگی، اللہ میری مدد کرو، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. دل میں اللہ نے ان کے خیال ڈال دیا. وہ کہنے لگے اچھا مجھے بیت الخلاء جانے دو. اندر چلے گئے. اندر جا کر ان کو جتنی وہاں غلاظت ملی اس کو لے کر اپنے جسم اور کپڑوں کو انہوں نے ملا، اس گناہ سے بچنے کے لیے، تاکہ جب میں باہر نکلوں گا اور اس غلاظت کو میرے جسم میں لگا ہوا یہ عورت دیکھے گی تو نفرت کر کے مجھے بھگا دے گی، میری جان چھوٹ جائے گی. جب باہر نکلے اس عورت نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو پاگل دیوانہ ہے، تم کس کو پکڑ کے اس کو باہر نکالو. ان کو باہر نکال دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، جلدی ایک غسل خانے میں گیا باہر، اور جا کر اپنے آپ سے میں نے غلاظت کو صاف کیا، اپنے آپ کو پاک کیا. اب جب میں باہر نکلا پاک ہو کر تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی. وہ وقت ہے اور آج کا یہ دن ہے کہ میرے جسم اور کپڑوں سے یہی خوشبو آتی ہے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. اللہ نے ان کو دنیا ہی میں انعام عطا فرما دی. گناہ سے بچنے کے لیے انسان کوشش تو کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم بارہا سنتے ہیں، جب زلیخا نے ان کے لیے تالے لگائے اور ان کو بہلایا اور پھسلایا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہیں بیٹھے رہے، دوڑ لگائی، بھاگے.
واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، دونوں وہ آگے بھاگے، زلیخا پیچھے بھاگی۔ اس میں سبق ہے کہ انسان اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے، اپنی طاقت کو استعمال کرے، ہمت کو استعمال کرے۔ اور لکھا ہے مفسرین نے جیسے جیسے وہ دوڑتے گئے وہ دروازے کھلتے رہے، تالے ٹوٹتے رہے۔ کئی دروازے تھے، کئی تالے تھے، وہ سب ٹوٹے۔ آخری دروازہ کھلا تو سامنے ہی زلیخا کا شوہر کھڑا، وہ الفایا سیدہا الباب، پھر وہاں ان کا مکالمہ شروع ہوا۔ تو بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس مہنگائی کا جو بڑا سبب ہے یعنی گناہ، ان سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرے، تو اللہ اس کے لیے خود ہی راستے کھولیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔